فرمایا سنو میری امت میں اگر کبھی بھی زوال آئے گا، اللہ نے پہلے اس امت کو زوال سے نکلنے کا روشن راستہ بھی عطا کر دیا، اور ایک ایسی شخصیت اس امت کو عطا کی جو ہر 100 سال میں پیدا ہوگی اور وہ اس دین کی تجدید کرتے ہوئے احیاء دین کا فریضہ سر انجام دے رہی ہوگی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخلافۃ فی امتی 30 سنہ ثم ملک بعد ذلک، حضور نے فرمایا خلافت میری امت میں 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، یعنی خلافت کو بادشاہت سے بدل دیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دور جو علی منہج نبوت قائم رہا، وہ خلافت کے دور تک قائم رہا، اور خلافت سیدنا ابو بکر سے شروع ہوئی اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ پر ختم ہوئی۔ امام حسن مجتبیٰ تک علی منہج نبوت ایک ایسا نظام قائم رہا جس میں خلافت کے ذریعے امامت و پیشوائی کا عظیم منصب وہ خلفائے امت کو ملتا رہا۔ سیدنا ابو بکر صدیق امت کا امام بھی بنے، پیشوا بھی بنے، سیدنا فاروق اعظم امت کے پیشوا بھی بنے، امام بھی بنے، سیدنا عثمان ذو النورین امت کے امام بھی بنے، پیشوا بھی بنے، سیدنا علی شیر خدا امت کے امام بھی بنے، امت کے پیشوا بھی بنے، پھر امام حسن مجتبیٰ امت کے امام بھی بنے، پیشوا بھی بنے۔ پھر آقا کے ارشاد کے مطابق پھر ایک وقت آیا یزید جیسا بدبخت، لعین، فاسق، حتیٰ کہ کافر وہ تخت پر بیٹھا، اس نے اسلام کا نقشہ بگاڑنے کی کوشش کی، اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی، اس نے قرآن میں کھلواڑ نہیں کیا بلکہ آقا کے دین میں تبدیلی کرنا شروع کر دی، نظام کے ساتھ جو آقا کریم اللہ کی بارگاہ سے الوہی نظام حیات لے کر آئے تھے اس پر قدغن لگانا شروع کر دی، اس نے حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا شروع کر دیا، اس نے حرمت کی توہین کرنا شروع کر دی، اس نے دین کا نقشہ جب بگاڑنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے چونکہ انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے اپنی بارگاہ سے پہلے سے الوہی نظام ادا کر رکھا تھا کہ محبوب آپ کے بعد بھی اس کائنات عرضی پر انسانوں کی رشد کے لیے، ہدایت کے لیے نبوت کے بعد وہ منصب امامت جاری کروں گا جو اس کائنات عرضی پر موجود انسانوں کی آپ کے بعد بھی قیامت تک آپ کے ذریعے رشد کا سامان کر رہا ہوگا۔ یہی وجہ تھی اس نے وہ الوہی نظام دیا۔ وہ الوہی نظام کیا تھا؟ وہ پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ اگر کوئی بدبختی پر آمادہ ہوتے ہوئے نمرود بن کر سر اٹھاتا تھا اور اب اس کے مد مقابل میں ابراہیم کو بھیجتا تھا، کوئی فرعون بنتا تھا اس کے مد مقابل میں موسیٰ آتا تھا، اور اگر کوئی بدبختی پر آمادہ ہو کر یزید بنتا تھا تو اس کے مد مقابل میں علی کا لاڑ پسر مصطفیٰ حسین آتا تھا۔ تو سامعین محتشم یہ وہی امامت کا منصب تھا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا جو خلافت سے بالمتصل شروع ہوا اور سیدنا امام علی مقام تک پہنچا۔ اب میں کتنی مثالیں آپ کو دیتا چلا جاؤں۔ یہ وہ منصب امامت و پیشوائی تھا جو اس امت میں رسول کریم کے حکم کے ذریعے رائج ہوا۔